بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ جو نگراں سیٹ اپ ہے اس کو کامیاب کروانے کے لیے بڑے ہاتھ پاؤں مارے جا رہے ہیں، بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ نئے نئے تجربات کیے جا رہے ہیں، نئے لوگوں کو حکومت میں شامل کیا جا رہا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد ایک ہی ہے کہ اس سیٹ اپ کو کسی طرح سے کامیاب کیا جائے۔ ملک کی اس وقت جو معاشی صورتحال ہے، جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے، جو مہنگائی اور باقی جو معاملات ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور اگر یہ نگراں سیٹ اپ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر الیکشن مقررہ وقت پہ نہیں ہوں گے۔ یہ بات آپ کو میں 100% دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ سیٹ اپ کامیاب ہو گیا، موجودہ جو بحران ہے اس سے ملک کو اس نے نکال لیا، تو پھر یہ جو نگراں سیٹ اپ ہے یہ کافی عرصے تک چلے گا، سال، سوا سال یا 1.5 سال تک اس نگراں سیٹ اپ کو چلایا جائے گا، اور اس کے بعد پھر الیکشن کروانے کے بارے میں سوچا جائے گا۔ چونکہ یہ سیٹ اپ بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ یہ سیٹ اپ ناکام ہو، اس لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ اس سیٹ اپ کو کامیاب کروایا جائے۔ اور دوسری طرف پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں نے پارٹی کی عادت سے ہٹ کے جہانگیر ترین سے ملاقات کی ہے، اور یہ جو ملاقات ہے اس کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے، اور بڑی اس وقت پیپلز پارٹی کی جو گرپ ہے بلاول بھٹو کی اور آصف علی زرداری کی اپنے پارٹی رہنماؤں پہ، پارٹی پہ، وہ کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے، اور اس کو کمزور بھی کیا جا رہا ہے۔ اور جب کہ پارٹی کی عادت کو پتہ چلا کہ ان کے پارٹی رہنماؤں نے جہانگیر ترین سے ملاقات کی ہے تو انہوں نے بڑا غصے کا اظہار کیا، بڑی ناراضگی کا اظہار کیا، اور چونکہ اگلا جو سیٹ اپ ہے وہ اس طرح کا بنانے کی پلاننگ ہو رہی ہے کہ تمام پارٹی سے لوگ جو ہیں وہ ہم خیال لوگ، ان کو وہاں سے اٹھایا جائے اور ایک ایسی حکومت قائم کی جائے جس کو اپنی مرضی سے چلایا جائے، اور اسی وجہ سے اس پہ کام بھی ہو رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کو بھی اس حوالے سے کمزور کرنے پہ کام ہو رہا ہے، باقی پارٹیوں سے بھی لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے جو پی ٹی آئی ہے اس پہ تو آلریڈی حالات بڑے تنگ کر دیے گئے ہیں، بڑے سخت کر دیے گئے ہیں کہ اس میں سے لوگ، بہت سارے لوگ تو جو ہیں وہ سیاست سے ہی کنارہ کشی کر رہے ہیں، اگر وہ ان کی بات نہیں مان رہے تو وہ سیاست سے ہی کنارہ کشی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپسی کا اعلان کر چکے ہیں، چند دنوں میں وہ لندن سے سعودی عرب جائیں گے اور پھر واپس 21 اکتوبر کو لاہور پہنچیں گے، اور پلان کے مطابق 21 اکتوبر کو مینار پاکستان میں وہ ایک بڑے جلسے سے خطاب کریں گے، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے۔ اب یہاں پہ ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ نواز شریف کے واپسی کے اعلان کے ساتھ ہی عدالت میں ایک میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ جمع کروائی گئی ہے ان کے معالجین کی، کہ نواز شریف کو فالو چیک اپ کی ضرورت ہوگی کیونکہ ابھی تک وہ مکمل طور پہ صحت یاب نہیں ہوئے۔ ان کے جو معالجین ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ٹریول کریں گے، اور یہ جو میڈیکل رپورٹ ہے یہ بیسیکلی بیک اپ پلان ہے۔ بیک اپ پلان اس طرح ہے کہ نواز شریف، ظاہر ہے ابھی تک ان کو کوئی عدالت سے ریلیف نہیں ملا، ان کے کیسز بھی وہی ہیں، وہ واپس جیل جائیں گے، تو اگر ان کے معاملات ان کی مرضی کے مطابق طے نہیں ہوتے تو پھر ان کے پاس بیک اپ پلان ہوگا کہ کس طرح جیل سے واپس لنڈن آنا ہے، اور یہ میڈیکل رپورٹ اسی بیک اپ پلان کا ایک حصہ ہے کہ اگر ان کی مرضی کے معاملات نہیں کیے جاتے، ان کو ریلیف نہیں دیا جاتا، تو پھر جیل سے واپس کس طرح نکلنا ہے۔